آج سے صدقہ فطر سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہنی ہے۔ صدقہ فطر کا جو مضمون ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید سمجھ لیجئے۔ تمہید سمجھنے کے بعد پھر صدقہ فطر کے مسائل سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ ہماری شریعت نے جو عبادتیں ہم پر مقرر کی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی عبادتوں کے اندر ہو جاتی ہے، ہر انسان سے ہوتی ہے۔ لیکن ہماری شریعت اتنی اچھی اور اتنی حسین ہے کہ انسان سے جو غلطیاں ہوتی ہے تو اس کی تلافی بھی ساتھ ساتھ میں بتا دیتی ہے کہ چلو بھئی آپ سے یہ غلطی ہو گئی، اس کی یہ تلافی ہے، اور جیسی غلطی ہوتی ہے اسی کے حساب سے تلافی بتائی جاتی ہے۔ جیسے ایک مثال دوں میں، نماز کی مثال لے لو کہ نماز کے اندر بہت ساری چیزیں ارکان کے قبیل سے ہیں کہ ارکان اگر چھوٹ جائے تو پھر اس کی تلافی یہ ہے کہ اب دوبارہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، اور نماز کے اندر بعض چیزیں واجبات کے قبیل سے ہوتی ہے کہ اگر واجب چھوٹ جائے تو پھر شریعت نے اس کی تلافی بتا دی ہے کہ آپ کو دوبارہ پوری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اخیری قاعدے میں آپ سجدہ سہو کر لو، کوتاہی کی تلافی ہو گئی۔ اور نماز کے اندر بعض چیزوں کا تعلق سنت اور مستحبات سے ہوتا ہے تو اس میں کمی کوتاہی کی وجہ سے نہ نماز لوٹانے کی ضرورت ہے اور نہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کی تلافی یہ مقرر کی گئی کہ نماز کے آخر میں دعائے معصورہ دے دی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ انسان اپنی کوتاہی کا اقرار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوگی اسے ختم کر دیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں فرائض کے ساتھ ساتھ میں نوافل بھی دیے تاکہ فرائض میں جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو گئی ہے وہ نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے۔ یہ ایک مثال دی۔ ایک دوسری مثال لے لو، جیسے حج ہے تو حج کے اندر کچھ چیزیں تو فرائض کے قبیل سے ہے کہ اگر وہ فرض چھوٹ گیا تو اب دوبارہ پورا حج آپ کو کرنا پڑے گا، اس کی کوئی تلافی نہیں، تلافی یہی ہے کہ دوبارہ حج کرو۔ لیکن اسی حج میں بعض چیزیں واجبات کے قبیل سے ہوتی ہے کہ وہ واجب اگر چھوٹ گیا تو پھر اس کی تلافی یہ ہے کہ یا تو دم دے دو یا بدنہ دے دو، یا اسی طریقے سے بعض صورتوں میں صدقہ واجب ہوتا ہے، مختلف، کبھی دم واجب ہوتا ہے، کبھی بدنہ، کبھی صدقہ واجب ہوتا ہے، تو یہ تلافی بتائیے۔ آپ بہت سے مسائل کے اندر دیکھتے ہوں گے، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ عبادتوں میں انسان سے کوتاہی ہوتی ہے اور پھر اس کوتاہی کی تلافی کے طور پر شریعت کوئی نہ کوئی حل ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ تو اب روزوں کا مسئلہ لے لو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے اہم جو عبادت ادا کی جاتی ہے وہ روزہ ہے۔ تو چونکہ روزہ بھی ایک عبادت ہے اور رمضان میں اور بھی بہت ساری عبادتیں ہوتی ہیں، تو خاص روزے میں بھی انسان سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ تو روزے کی حالت میں انسان سے جو کوتاہیاں ہوتی ہے شریعت نے اس کی تلافی بھی ہمارے سامنے بتائی ہے۔ اس کی تلافی کس طریقے سے بتائی ہے؟ اس کی تلافی اس طریقے سے بتائی ہے کہ بنیادی طور پر سمجھ لو کہ روزے کی حالت میں دو طرح کی چیزوں سے انسان کو رکنا پڑتا ہے، دو طرح کی چیزوں سے۔ ایک تو وہ چیزیں ہوتی ہے جو روزے کے علاوہ انسان کے لیے حلال اور جائز تھی لیکن خاص روزے کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، یہ چیزیں ایسی ہے کہ روزے کے علاوہ جائز تھی، خاص روزے کی وجہ سے انسان کے اوپر یہ چیز حرام کر دی گئی۔ تو ایسی جو پابندی ہے، یہ ایک پابندی ہے، تو ایسی پابندی کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی شریعت نے بتائی ہے اس طریقے سے کہ اگر روزے کی حالت میں انسان نے کھا لیا، پی لیا، اسی طریقے سے بیوی کے پاس چلا گیا، تو یہ چیزیں اگر بعض صورتوں میں ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی واجب ہوگی، کفارہ بھی واجب ہوگا، یہ تلافی ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہے کہ اس صورتوں کے اندر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا، مسائل آپ کے سامنے ہمیشہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اور بعض صورتیں ایسی ہے کہ اس میں نہ قضا واجب ہوتی ہے نہ کفارہ واجب ہوتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کمی کوتاہی ہے لیکن شریعت اس کو کمی کوتاہی نہیں مانتی ہے۔ جیسے روزے کی حالت میں کسی نے بھول کر کھا لیا، بھول کر پی لیا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، بعد میں اسے احساس ہوا کہ بھئی میں تو روزے سے تھا، تو بظاہر یہ کوتاہی ہے
لیکن شریعت اس کو کوتاہی نہیں مانتی، درگزر کرتی ہے اور روزہ بدستور باقی ہے، تو اس صورت میں نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ تو یہ تو تلافی بتائی ہے ان صورتوں میں کہ جن چیزوں سے روزے کے علاوہ وہ چیزیں استعمال کرنا جائز تھا اور خاص روزے کی وجہ سے یہ چیز حرام ہو گئی تھی، اس میں اگر کمی کوتاہی ہو گئی تو یہ تلافی ہے ہمارے سامنے کہ بعض صورتوں میں قضا اور کفارہ، بعض صورتوں میں صرف قضا، اور بعض صورتوں کے اندر نہ قضا اور نہ کفارہ۔ لیکن روزے کے اندر ایک دوسری چیز بھی ہے جس سے رکنا ضروری ہوتا ہے انسان کو۔ وہ دوسری چیز کیا ہے؟ جو روزے کے علاوہ بھی حرام اور ناجائز تھی، لیکن روزے کی وجہ سے اس کی حرمت اور بڑھ گئی، روزے کی وجہ سے یہ اور زیادہ حرام ہو گئی۔ جیسا مثلا غیبت کرنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ روزے کے علاوہ بھی حرام تھا، تو ظاہر سی بات روزے میں بھی حرام ہی رہے گا۔ اسی طریقے سے لغو اور لایانی اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو روزے کے علاوہ بھی حرام تھی، گالم گلوچ کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، اسی طریقے سے بد نظری کرنا، بہت سے گناہ ہیں جو روزے کے علاوہ بھی حرام تھے لیکن روزے کے اندر اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسی چیزوں میں اگر انسان سے کوتاہی ہو جائے تو پھر اس کی کیا تلافی ہے؟ بھئی روزے کی حالت میں کسی نے غیبت کر لی، بد نظری کر لی، اس طرح کے کام کر لیے، تو بھئی فقہی اعتبار سے تو اس کا روزہ درست تو ہو گیا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن روزے کے اندر کمی کوتاہی اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورتوں کی کیا تلافی ہے؟ تو ایسی صورتوں کی اور ایسی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت نے صدقہ فطر مقرر کیا ہے۔ یہ ہے صدقہ فطر کہ ایسی کوتاہیاں ہو گئی ہے تو چلو اس کی تلافی بھی بتاتے ہیں کہ آپ صدقہ فطر دے دو عید الفطر کے دن اور عید الفطر سے پہلے، تو یہ جو کوتاہیاں ہوئی ہے ہم اس کوتاہیوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر جو صدقہ فطر کو فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، وہ دو مقاصد سے واجب کیا ہے، دو مقصد ہے اس کے۔ پہلا مقصد بتایا ہے کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزے کی حالت میں روزے دار سے جو لغو اور رفث اور غلط کام ہو جاتے ہیں اس کی پاکیزگی کے لیے، تاکہ انسان کی وہ چیزیں پاک ہو جائے، سب سے پہلا مقصد۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، کہ مسکین کے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اس لیے کہ ہماری شریعت جو ہے نا، پورے اسلام کا خلاصہ دو جملوں کے اندر ہے۔ پورے اسلام کا خلاصہ یہ ہے خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ اللہ کی عبادت کرو، مخلوق کی خدمت کرو۔ اس لیے شریعت کے احکامات کو دیکھو کہ جہاں خوشی کے مواقع ہوتے ہیں تو وہاں شریعت غریبوں کو بھی ساتھ میں رکھتی ہے۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، قربانیاں ہوتی ہے، شریعت نے کیا کہا ہے کہ بھئی تمہارے گوشت کے 3 حصے کرو، ایک حصہ پورا غربا اور مساکین کے لیے رکھو۔ ولیمہ ہے تو ولیمہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، شریعت نے کہا کہ بھئی سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھو گے تو خوشی کے مواقع میں شریعت اس بات کا لحاظ رکھتی ہے کہ مالداروں کے ساتھ ساتھ میں غریبوں کو بھی کچھ ملے۔ تو چونکہ عید الفطر کا دن خوشی کا دن ہے تو صرف مالدار کی خوشی منائے، ساتھ ساتھ میں غریب لوگ بھی خوشی منائے۔ تو غریبوں کو بھی خوشی میں شامل کرنے کے لیے اور گناہ جو رفث وغیرہ ہے ان سے پاکیزگی کے لیے چیز بھی ایسی مقرر کی گئی کہ روزے داروں کے روزے بھی پاک ہو گئے اور غریبوں کے لیے خوشی کا انتظام بھی ہو گیا۔ یہ ہے صدقہ فطر۔ ابھی صدقہ فطر کے مسائل کیا ہے اسے انشاءاللہ کل سے آپ لوگوں کے سامنے بتا دیں گے۔